اب آ جائیے اس پہ کہ مقدس مقامات پہ نکاح اور شادی وغیرہ کرنا کیسا ہے. دیکھیے ویسے تو نکاح اور شادی کرنا ان جگہوں کے اوپر بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ تمام موازین شرعی کے مطابق شادی ہو رہی ہے وہاں پر تب تو بہت اچھا ہے. یعنی دلہن ہے مثلا، وہ کوئی میک اپ نہیں کر رہی، دلہنوں والے کپڑے نہیں پہن رہی، بے حجابی اس کی نہیں ہو رہی، دلہن کے ساتھ میں رہنے والی رشتہ دار خواتین وہ کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کر رہی ہیں، کوئی وہاں پہ ایسی تقریب یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی جو معیوب ہو. سمپل سا ایک نکاح کوئی بھی مولانا وہاں پر پڑھا دے اور کسی بھی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو پھر تو وہ جگہ بہت اچھی. اور یہ والی نیت بھی ہو کہ ہمیں ان صاحب قبر جس جگہ پہ بھی ہیں اور یہ نکاح پڑھا جا رہا ہے ان کی سیرت پر یہ دونوں دولہا اور دلہن عمل کریں، ایک برکت ان کی زندگی میں آئے، اس نیت سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. سمپل سی جو ایک چیز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی ہے کہ کوئی ایسی لباس خواتین جو ہے وہ دلہنیں پہن رہی ہیں پورا، اور اس کے اندر اگر سادہ ہو جیسے میں نے کہا اور بالکل کوئی شرعی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، ایرانی بہت سے کرتے ہیں حرم امام رضا میں اور معصوم قم کے حرم میں یا دیگر اور جگہوں کے اوپر بھی آ کر زائرین جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. نکاح وغیرہ کی تقریبات سادہ سی بالکل تقریب ہوتی ہیں اور کوئی بے حجابی وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی تو کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر بالکل سادہ ہو. لیکن کوئی بھی اس طرح کی فوٹو سیشن کوئی رومانٹک ٹائپ کے اور فلاں اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا ایسا لباس پورے 16 سنگار کر کے دلہن جو ہے وہ پہن کر وہاں پر آ رہی ہیں، ان کی بھی بے حجابی ہو رہی ہے تو وہ پھر وہاں پر نہ کی جائے. تو یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے. یہاں سے جو خاص طور پر خواتین جو جاتی ہیں یا ان کے لوائق جو اور ساتھی رشتہ دار وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ بڑا میک اپ ویک اپ کر کے پھر وہ حرم میں آ رہے ہوتے ہیں اور سب کی، تو وہ تو پھر شرعی قوانین کی مخالفت ہو رہی ہے. تو پھر ایسی شادی وہاں پر کرنا وہ بابرکت نہیں ہوگا بلکہ امام کی ناراضگی کا باعث بنے گا.